بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈیٹا ویئر ہاؤس کے کورس میں آج جو ہم پڑھیں گے وہ ہے میٹا ڈیٹا کمپوننٹ۔ پچھلے لیکچرز میں ہم نے اسٹوریج کمپوننٹ کو ڈسکس کیا تھا کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس میں ڈیٹا جو اسٹور ہوتا ہے تو اس کے جو کمپوننٹس کس فارم میں اس طرح سے ہوتا ہے اور اس کے ملٹیپل کس فارمیٹ میں ڈیٹا جو ود ان دا ڈیٹا ویئر ہاؤس ڈیٹا مارٹ سے پھر ڈیٹا ویئر ہاؤس اور پھر ڈیٹا مارٹس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ آج ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ اٹ از دا ڈیٹا اباؤٹ دا ڈیٹا ان دا ڈیٹا ویئر ہاؤس۔ جو ڈیٹا ویئر ہاؤس کے اندر جو ڈیٹا ہوتا ہے اس کی انفارمیشن ہوتی ہے۔ میٹا ڈیٹا از دا ڈیٹا ویئر ہاؤس in the data warehouse is similar to the data dictionary. You know about the data dictionary جو انفارمیشن اباؤٹ ڈیٹا بیس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ڈیٹا ویئر ہاؤس از دا فادر آف ڈیٹا بیس کے مطلب اس میں پوری جو زیادہ ملٹیپل ڈیٹا بیسز اس میں مرج ہوئے ہوتے ہیں، انٹیگریٹ ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کیس آف ڈیٹا ویئر ہاؤس یہ جو ہے اٹس جسٹ لائک دا ڈیٹا ڈکشنری ان کیس آف دا ڈیٹا بیس بٹ مچ مور دین دا ڈیٹا ڈکشنری، کیونکہ ڈیٹا ڈکشنری از فار دا ڈیٹا بیس اور میٹا ڈیٹا کمپوننٹ از فار دا ڈیٹا ویئر ہاؤس۔ تو جس طرح اگر ہم ڈیٹا ویئر ہاؤس کو ڈیٹا بیس سے کمپیئر کریں گے تو ڈیٹا ویئر ہاؤس میں ہمارے پاس ڈیٹا ایز کمپیئر ٹو دا ڈیٹا بیس بہت زیادہ ہوتا ہے، اس میں ملٹیپل ڈیٹا بیسز مرج ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ڈیٹا ڈکشنری جو ہے اس میں انفارمیشن ہوتی ہے ڈیٹا بیس کی، اور میٹا ڈیٹا کمپوننٹ میں انفارمیشن ہوتی ہے آف ڈیٹا آف دا ڈیٹا ویئر ہاؤس۔ تو جس طرح اگر ہم میٹا ڈیٹا کو کمپیئر کریں گے ڈیٹا ڈکشنری سے اسی طرح کریں گے جس طرح ہم کسی ڈیٹا بیس کو ڈیٹا ویئر ہاؤس سے کمپیئر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بس ڈفرینس اتنا ہے کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس جو ہے اس میں بہت زیادہ اماؤنٹ آف ڈیٹا ہوتا ہے، تو میٹا ڈیٹا میں بھی زیادہ اماؤنٹ آف انفارمیشن سیو ہوں گی یہاں پہ یہ بات، بٹ مچ مور دین دا ڈیٹا ڈکشنری۔ سو ان کیس آف ڈیٹا بیس یو ہیو ڈیٹا ڈکشنری اینڈ ان کیس آف ڈیٹا ویئر ہاؤس یو ہیو میٹا ڈیٹا کمپوننٹ۔ پھر ہے ٹائپس آف میٹا ڈیٹا: آپریشنل میٹا ڈیٹا، ایکسٹریکشن اینڈ ٹرانسفارمیشن میٹا ڈیٹا، اینڈ یوزر میٹا ڈیٹا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ڈفرینسز کیا کیا ہیں، ٹھیک ہے، ان تینوں ٹائپس کو ہم ڈسکس کریں گے ون بائی ون۔ Operational metadata contain all the information about the operational data sources جس پہ سارا آپریشن پرفارم ہو رہا ہوتا ہے۔ جس طرح میں نے بتایا کہ میٹا ڈیٹا میں انفارمیشن اباؤٹ دا ڈیٹا ود ان دا ڈیٹا ویئر ہاؤس ہوتا ہے، تو اس کے نام سے ظاہر ہے کہ جتنی بھی آپریشن پرفارم ہوتی ہے ود ان دا ڈیٹا ویئر ہاؤس، اینی ٹائپ آف آپریشن، کوئی ٹرانزیکشن ہو رہی ہے، کوئی ایڈیٹنگ ہو رہی ہے، کوئی بھی آپریشن پرفارم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ سو دیٹ operational data metadata contain all the information about the operational data sources کہ کس سورس کون سا ہے اور کہاں پہ وہ آپریشن، کس چیز پہ آپریشن پرفارم ہو رہا ہے، کس ٹائپ کا آپریشن پرفارم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے نام سے ہی ظاہر ہے، یہاں سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جتنی بھی آپریشنس پرفارم ہوتی ہے ود ان دا ڈیٹا ویئر ہاؤس۔ پھر ہے ایکسٹریکشن اینڈ ٹرانسفارمیشن میٹا ڈیٹا۔ ایکسٹریکٹ کا نام تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو ہم ڈیٹا کو یوز کرتے ہیں تو پہلے اس کو ایکسٹریکٹ کرتے ہیں جو ہسٹوریکل ڈیٹا ہوتا ہے، پھر اسی میں جو بھی ہم چینجز کرنا چاہیں اور پھر اس کو واپس اپنے پریویس جو ہے فارم میں کنورٹ کر لیتے ہیں، آرکائیوڈ فارم میں کنورٹ کر لیتے ہیں۔ ایکسٹریکشن اینڈ ٹرانسفارمیشن میٹا ڈیٹا کنٹین انفارمیشن اباؤٹ ڈیٹا ٹرانسفارمیشن دیٹ ٹیکس پلیس ان دا ڈیٹا اسٹیجنگ ایریا۔ ٹرانسفارمیشن ایک فارم سے دوسرے فارم میں ڈیٹا کنورٹ ہونا، کہ کہیں تو پہ ہمیں ویو پرووائڈ کر رہے ہیں، کہیں پہ اس پہ کوئی آپریشن پرفارم ہو رہا ہے، ڈیٹا ایک فارم سے دوسرے فارم میں کنورٹ ہونا، پھر وہ ڈیٹا یوزر کے مطابق شو ہونا۔ اب کسٹمر ہے تو ان کو ڈفرینٹ وے سے ڈیٹا شو ہوگا، جو ان کے اسی انٹرپرائز کے جو امپلائیز ہوں گے ان کو ڈفرینٹ وے سے ڈیٹا شو ہوگا، ایڈمنسٹریشن کو ڈفرینٹ وے سے ڈیٹا شو ہوگا، کیونکہ ہر ایک کی اپنے اینڈ پہ اپنی اتھارٹی اور اتھینٹیکیشن ہوتی ہے ان کے اپنے۔ جس طرح بینک اکاؤنٹ ہے تو بینک اکاؤنٹ کے کیس میں اگر آپ دیکھیں جو انفارمیشن ایک کسٹمر
کو اویلیبل ہوتی ہے وہ جو ہے بینک کے مینیجر کو نہیں اویلیبل ہوتی ہے، بینک کے کسی اور امپلائی کو نہیں ہوتی. ان کا اپنا ایک یوزر نیم اور پاسورڈ صرف اسی کسٹمر کو پتہ ہوتا ہے جن کا وہ اکاؤنٹ ہوتا ہے، اور وہ اس کو شیئر نہیں کر سکتا. تو جو آپریشن پرفارم ہوتی ہیں پہلے وہ ایکسٹریکٹ ہوگی انفارمیشن، اور پھر اس کے بعد وہ جب ٹرانسفارم ایک فارم سے دوسرے فارم میں کنورٹ ہوگی، یا تو وہ ویو ہوگا یا پھر اس پہ کوئی آپریشن پرفارم ہوگا جو ریکوائرڈ رزلٹ جو شو ہوگا اس کے مطابق. تو جو بھی آپریشن پرفارم ہوگا اس میں ملٹیپل وے آف ٹرانسفارمیشن کہ ایک فارم سے دوسرے میں کنورٹ ہوگا، آیا وہ ویو ہوں گے کسی یوزر اینڈ پہ یا کوئی اور ٹرانزیکشن پرفارم ہوں گی. پھر ہے اینڈ یوزر میٹا ڈیٹا. اینڈ یوزر جو ملٹیپل اینڈ یوزرز ہوں گے، ہر ایک کا جس طرح ایک کسٹمر ہے وہ اپنے اکاؤنٹ کو ویو کر رہا ہے تھرو سم ایپ، تو وہ ایک الگ یوزر ہوگا، ان کو الگ وے سے وہ ویو نظر آئے گا اپنے اکاؤنٹ کا. بینک مینیجر ان کو اپنے وے سے، اگر کوئی جو ہیڈ آفس ہے ان کے جو اپنا کسٹمر سروس کو وہ کر رہے ہوتے ہیں، ڈیل کر رہے تو ان کو اپنے وے سے انفارمیشن نظر آ رہی ہوں گی جو اسی اسپیسیفک بینک کا ہیڈ کوارٹر میں جو ہوتے ہیں ان کو ڈفرینٹ وے سے کسٹمر کی انفارمیشن نظر آئیں گی. اینڈ یوزر میٹا ڈیٹا پرووائڈ دا ڈائریکشن فائنڈنگ میپ آف دا ڈیٹا ویئر ہاؤس. فائنڈنگ دا میپ کہ کس طرح جو ہے ہر ایک کسٹمر کو ہر ایک یوزر آف دیٹ ڈیٹا ویئر ہاؤس کو ان کو کس وے سے وہ انفارمیشن ڈیلیور ہو رہی ہے، ان کو ویوز کس طرح آ رہے ہیں، کس وے سے، کیونکہ ہر ایک کی اپنی ہوں گی. اب ہر ایک جس طرح ایڈمنسٹریشن کو ایڈمنسٹریٹر اسٹاف کو الگ وے سے ہوگا ویو ہوگا، کسٹمر کو الگ ہوگا، ایڈمنسٹریشن اسٹاف کو الگ ہوگا، بینک مینیجرز کو الگ وے سے ہوگا. ہر ایک کو اپنے لحاظ سے وہ ملٹیپل اینڈ یوزرز ہوں گے، ٹھیک ہے، تو اس کے لحاظ ہر ایک کو اپنے لحاظ سے وہ ڈفرینٹ وے سے نظر آئے گا. یا اس طرح اگر آپ دیکھیں کوئی یونیورسٹی کا جو ہے پورٹل ہے، ٹھیک ہے، تو یونیورسٹی کا پورٹل ہے تو اسٹوڈنٹس جو ہیں وہاں صرف نوٹس ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس طرح اس میں کوئی چینجز کرنا اس پہ اپلوڈ کر نہیں کر سکتے، ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اپلوڈنگ کا جو ہے یا اس طرح مارکس چینجنگ کا ہے یا مارکس اپڈیشن کا ہے، چینجنگ یا انزرشن، یہ کام ٹیچرز کے اینڈ پہ ہو سکتا ہے. مگر ٹیچر اگر کرے گا تو صرف اپنے مارکس کی، ان کو اپنے سبجیکٹ کی اتھارٹیز کو ہوگی. جو ایگزام ڈپارٹمنٹ ہوگا تو وہ سب کے مارکس کو چینج کر سکتے ہیں، ان کو یہ اتھارٹی ہوتی ہے. ٹیچر ہے تو صرف اپنے مارکس میں چینجز کر سکتے ہیں، اسٹوڈنٹ صرف اس کو ویو کر سکتے ہیں، اس پہ کوئی چینجز اپلائی نہیں کر سکتے. تو ملٹیپل ٹائپ کے اینڈ یوزر ہوتے ہیں ہر ایک سسٹم کے، ٹھیک ہے، ہر ایک کو اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق اتھارٹی گیون ہوتی ہے. It helps to find information about the data warehouse. It allows the user to use a business terminology and look for information in those way in which they normally think about the business. تو یہ وہی بتا رہے ہیں، وہی جس نے میں ابھی ڈسکس کر لیا کہ ہر ایک کو اپنے لحاظ سے جو ہے ان کو اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق وہ انفارمیشن اویلیبل ہوتی ہیں. اس طرح ایک ان اتھورائزڈ پرسن جو ہے ڈیٹا کو ایکسیس نہیں کر سکتا. اونلی اتھورائزڈ پرسن کین ایکسیس دا ڈیٹا ان دا ڈیٹا بیس ہے یا ڈیٹا ویئر ہاؤس ہے، جہاں کہیں بھی ہے، ٹھیک ہے. تو ان کو اپنے جو ہے صرف اتھورائزڈ پرسن اس کو ویو کر سکتے ہیں. اب ہے سگنیفیکنس آف میٹا ڈیٹا. اٹ ایکٹس لائک اے گلو دیٹ کنیکٹس آل دا پارٹس آف دا ڈیٹا ویئر ہاؤس. ٹھیک ہے، کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس کے آل جو پارٹس ہیں ان کو کنیکٹ کرنا، کیونکہ جتنے بھی اس کے کمپوننٹس ہیں، ملٹیپل کمپوننٹس، اسمال یا اس کے برانچز ہے، ڈیٹا مارٹس ہیں، ٹھیک ہے. آل پارٹس آف ڈیٹا ویئر ہاؤس کا وہی مطلب ہے. ڈیٹا مارٹس ہوتے ہیں جو ملٹیپل ان کے جو ماڈیولز ہوتے ہیں، اسمالر ماڈیولز ہوتے ہیں. نیکسٹ اٹ پرووائڈ انفارمیشن اباؤٹ دا کنٹینٹس اینڈ اسٹرکچر آف دا ڈیولپرس ٹو دا ڈیولپرس. اٹ پرووائڈ دا انفارمیشن، یہ سارے جتنے بھی ان کا جو ڈیولپر سائڈ پہ جتنی بھی انفارمیشن کے اس کے ڈیٹا کس فارم میں جو ہے اویلیبل ہے، کس فارمیٹ میں اویلیبل ہے، کس کو کس طرح ویو ہونا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ساری انفارمیشن جو ہے ایک ڈیولپر جو اس کو چینج کر سکتے ہیں، اس پورے سسٹم کو، ڈیٹا بیس یا ڈیٹا ویئر ہاؤس کو چینج کر سکتے ہیں. تو ان کے لیے ساری انفارمیشن اس میں اویلیبل ہوتی ہے. اٹ الاؤز دا اینڈ یوزرز ٹو میک دا کنٹینٹس ریکگنائزیبل ان دیئر اون ٹرم. ہر ایک جو ہے ہر ایک اینڈ یوزر اپنے لحاظ سے اپنی انفارمیشن ان کو اویلیبل ہوتی ہیں اور وہ کسی اور کی انفارمیشن کو انٹرفیئر نہیں کر سکتے. یعنی ان کی جو کسی اور کی جو اب ہر ایک لحاظ سے ہر ایک کو اپنی اپنی لحاظ سے اتھارٹی گیون ہوتی ہے اپنی.
تو ہر ایک جو ہے اگر کسٹمر ہے تو الگ وے سے اس کو چینجز کر سکتے ہیں. کوئی بزنس انٹرپرائز ہے تو اس میں ملٹیپل جو مینیجرز ہے وہ اپنے وے سے اپنے اسی ڈیٹا ویئر ہاؤس کو چینج کر سکتے ہیں. اس میں جو انڈر چینجز ہوتی ہیں کہ کوئی اسٹاک ان ہوا یا آؤٹ ہوا ہے, ٹھیک ہے. اور جو کسٹمرز ہوتے ہیں ان کو صرف وہ ویوز نظر آ رہے ہوتے ہیں اگر کوئی اور انٹرپرائز ہے, کسی برانڈ کا ہے, کسی اور بزنس کا ہے. اور اگر بینکس کی ایگزامپل ہے تو بینک کے کیس میں جو ہے کسٹمر کو صرف اپنی انفارمیشن ہوگی اور کسی کی انفارمیشن ویو نہیں کر سکتے. اگر مینیجر ہے تو مینیجر بینک مینیجر سب کے ویو کر سکتے ہیں, مگر اس میں اس طرح کی چینجز کے اس کا پاسورڈ معلوم ہونا یا اس میں کوئی ٹرانزیکشن اپنے ویسے نہیں کر سکتے. ان کو اتنی اتھارٹی, کیونکہ ٹرانزیکشن کا جو ہے اگر آن لائن کوئی ایپ پہ ٹرانزیکشن کریں گے تو اس کا اسپیسیفک کوڈ آنا, تو یہ سب کسٹمر کے اینڈ پہ سکتا ہے, وہ کوئی اور نہیں کر سکتے. تو ہر ایک کو اپنے لحاظ سے جو ہے اتھارٹی گیون ہوتی ہے. پھر ہے مینجمنٹ اینڈ کنٹرول کمپوننٹ. اٹ کنٹرول اینڈ کوآرڈینیٹ دی سروسز اینڈ دی ایکٹیویٹیز ود ان دا ڈیٹا ویئر ہاؤس. تو ڈیٹا ویئر ہاؤس کے اندر سارا جو ہے ایک خاص پراپر وے سے مینیج ہونا, اور پھر وہ کنٹرول ان دا سینس کہ جتنی بھی ٹرانزیکشن ہو رہی ہے, جتنے بھی آپریشنس, کیونکہ یہ ایک اسمال کمپوننٹ نہیں ہوتا, ایک اسمال جو ڈیٹا ویئر ہاؤس ایک اسمال ڈیٹا بیس کی طرح نہیں ہوتا. اس میں اس کے ملٹیپل ماڈیولز, جس طرح اگر کوئی ہے کسی انٹرپرائز کا ہیڈ کوارٹر ہے, کہیں پہ ہیڈ آفس ہے, تو اس سے ملٹیپل ان کے جو فرنچائزز ہیں یا ان کے برانچز ہیں ود ان ملٹیپل سٹیز, تو وہ آپس میں انٹیگریٹ ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ اس میں پراپر مینجمنٹ بھی چاہیے ہوتی ہے. اگر اس طرح بینک کی ایگزامپل جس طرح میں اکثر ڈسکس کر لیتی ہوں کہ کسی کا بینک اکاؤنٹ میں ٹرانزیکشن ہے, تو اگر وہ جس بینک میں ان کا اکاؤنٹ ہے اسی میں ان کی ٹرانزیکشن ہو سکتی ہیں, صرف اسی سے اگر ہے تو چیک کے تھرو ادھر جا کے, اور اگر ایپ کے تھرو ہے تو وہ کہیں سے بھی اس کو ایکسیس کر سکتا ہے. مگر وہ بائی ڈیفالٹ کنیکٹ ہوں گے ہیڈ آفس سے. اپنے بینک سے تو ہوں گے ہی جیسے میں ان کا اکاؤنٹ ہے, مگر وہ اپنے ہیڈ آفس سے بھی کنیکٹ ہوں گے. تو یہ سارا آپس میں ان کو کنٹرول کرنا اور مینیج کرنا ایک پراپر ایک سسٹم ہوگا, ٹھیک ہے. اٹ کنٹرول اینڈ کوآرڈینیٹ سروسز اینڈ ایکٹیویٹیز. سروسز جتنے بھی سروسز کو پرووائڈ ہوتے ہیں کسٹمرس کو, ٹھیک ہے, اس کو مینیج کرنا اور کوآرڈینیٹ کرنا. اینڈ ایکٹیویٹیز پرفارم ود ان دیٹ ڈیٹا ویئر ہاؤس. آیا وہ کسی بھی یوزر کے اینڈ پہ ہو, آیا وہ اینڈ یوزر چاہے کسٹمر ہو یا اس کا اسی انٹرپرائز کا کوئی امپلائی ہو, بینک کے کیس میں مینیجرز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ساری ایکٹیویٹیز جو ہے اس کو کنٹرول کرنا اور آپس میں کوآرڈینیٹ کرنا جو ہے یہ ڈیٹا ویئر ہاؤس میں ود ان دیٹ ڈیٹا ویئر ہاؤس اٹس مسٹ بی امپورٹنٹ, ٹھیک ہے. کیونکہ اگر ساری پراپر مینجمنٹ اور کنٹرول نہیں ہوگا تو اس میں پھر بہت سارے پرابلمس ارائز ہو سکتے ہیں. اگزامپل ہے کنٹرول دا ڈیٹا ٹرانسفارمیشن, کہ ڈیٹا ایک فارم سے دوسرے فارم میں کنورٹ کرنا. کہ اگر ایک فارم میں اس طرح کہ اس پہ کوئی ٹرانزیکشن ہو رہی ہے اور وہ پھر اسی فارم میں جو کسٹمر کو اویلیبل ہونا ویو کرنا, یا کسی جو ہے امپلائی کو ویو ہونا. کوآرڈینیٹ دا ڈیٹا ٹرانسفر انٹو ڈیٹا ویئر ہاؤس اسٹوریج. اب یہ کہ جو ڈیٹا میں کوئی ٹرانزیکشن ہوئی, کوئی چینجز ہوئی, واپس جا کے ڈیٹا ویئر ہاؤس میں جو اس کا اسٹوریج کمپوننٹ اسی اینڈ پہ اسٹور ہونا. ریزنیبل انفارمیشن ڈیلیوری ٹو دا یوزرز. اب جتنی انفارمیشن یوزرز کو چاہیے ہوتی ہے اس کے مطابق وہ ساری انفارمیشن ڈیلیوری اپ ٹو دا اینڈ یوزر. اب اینڈ یوزر کون ہے, آیا وہ بینک امپلائی ہے اگر بینک کے کیس میں, یا وہ کسٹمرز ہیں. تو ہر ایک کے کیس میں وہ ڈفرینٹ وے سے وہ ان کو ویو ہوتے ہیں, انفارمیشن اویلیبل ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو ہر ایک جس طرح اینڈ یوزر ہے یا اس کا جو اینڈ یوزر چاہے وہ کسٹمر ہے چاہے وہ اس انٹرپرائز کا امپلائی ہے, تو ہر ایک کو اپنے لحاظ سے انفارمیشن اویلیبل ہوتی ہیں. آئی ہوپ یہاں تک آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا.